اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد ڈنگر یعنی جانور کے ڈاکٹر تھے۔ ہمارے گاؤں میں سرکس لگی، سرکس والوں کا ہاتھی بیمار ہو گیا۔ میں چھوٹا سا تھا، ابا جی ہاتھی کے علاج کی غرض سے جا رہے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ جب ہم سرکس کے ہاتھی کے پاس پہنچے اور ابا جی نے ہاتھی کا معائنہ شروع کیا تو ہاتھی نے زور سے اپنی سونڈ ہلائی اور چنگاڑا اور پیر اٹھا کر زور سے زمین پر مارا۔ میں بچہ تھا، ہاتھی کی اس ڈرل کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ میرے ابا جی محمد خان میرے پیچھے آئے، مجھے روکا اور پچکار کر پوچھا، اشفاق تو سرکس سے کیوں بھاگ آیا؟ میں نے کہا، ابا جی ہاتھی مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا، بس اسی خیال سے دوڑ لگا دی۔ ابا جی نے کہا، ہاتھی کے پیروں میں پڑی سنگلی نہیں دیکھی تو نے؟ میں نے کہا، ابا جی ایک باریک سی سنگلی، چھوٹا سا قلعہ اتنے بھاری بھرکم ہاتھی کو نہیں روک سکتا۔ اتنے منوں ٹنوں وزنی ہاتھی کے لیے باریک سی سنگلی کیا معنی رکھتی ہے؟ ابا جی مسکرائے اور کہا، اشفاق احمد، ہاتھی اس قلعے کو نہیں اکھاڑ سکتا جس سے وہ بندھا ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں نہیں اکھاڑ سکتا؟ ابا جی بولے، اشفاق، سرکس والے جب اس ہاتھی کو جنگل سے پکڑ کر لائے تھے تب یہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ ہاتھی کو اس باریک سنگلی اور اس چھوٹے سے قلعے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تب ہاتھی نے بہت زور لگایا، بڑی طاقت لگائی کہ ہاتھی قلعہ اکھاڑ سکے، مگر اس وقت یہ بے پناہ طاقتور نہیں تھا، اس لیے نہ سنگلی توڑا سکا اور نہ ہی قلعہ اکھاڑ سکا۔ پھر ہاتھی نے قلعے کو خود سے زیادہ مضبوط اور طاقتور سمجھ لیا۔ وقت گزرا، ہاتھی بڑا ہو گیا، اس کا وزن منوں ٹنوں ہو گیا، اس کی طاقت بھی بے پناہ ہو گئی، مگر یہ ہاتھی آج تک احساس کے اس قلعے سے بندھا ہوا ہے، اس لیے اب یہ زور نہیں لگاتا۔ چونکہ زور نہیں لگاتا تو قلعہ اکھاڑ بھی نہیں سکتا۔ ہمارا حال بھی اس قلعے سے بندھے ہاتھی کی طرح ہی ہے۔ مایوس شخص بھی احساس کے اس قلعے سے بندھ جاتا ہے کہ سسٹم مضبوط ہے، میں کمزور، کم طاقتور ہوں، اور اسی سوچ اور احساس میں عمر گوا دیتا ہے، ترقی نہیں کرتا۔ ہم اور ہم جیسے لاکھوں مایوس نوجوان احساس کے قلعے سے بند گئے ہیں اور زور لگانا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، ہاتھی کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے اپنی بھاری بھرکم جسامت کو نہیں پہچان پاتا۔ ہم نے بھی اپنی جسامت کو نہیں پہچانا۔ بل گیٹس بھی ہماری طرح کا انسان ہے جو آج کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بل گیٹس نے اپنی آنکھوں سے اپنی جسامت کو پہچانا اور احساس کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا، تبھی وہ آج اس مقام پر ہے۔ مسلمان ہو کر مایوس ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ مایوسی ذہنی یا نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس کے تحت ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جس تکلیف، مشکل یا پریشان کن مسائل سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی کوئی امکان، نہ اس کے حل ہونے کی کوئی امید، اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی عذاب ہے، مایوسی ایک بیماری ہے اور مایوسی ایک کفر ہے، اور آج ہر کوئی اسی مایوسی کا شکار ہے اور اس مایوسی کے دلدل میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ بس مایوسی کا راج ہے، اور آج مایوسی، ڈپریشن کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا اور اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی جیسی حرام موت کو بھی گلے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ورنہ مومن بندے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے بخش دے، جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم اس کی رحمتوں، نعمتوں سے نا امید ہو جائیں گے تو پھر کون ہے جو ہمیں کچھ دے سکے گا؟ اسی لیے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ حالات سے بس اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔